بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامت لازمی 9th کلاس کے سبجیکٹ کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے موضوعاتی مطالعے کا ہم دوسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جس کا آج تیسرا اور آخری لانگ کوسچن ہم نے پڑھنا ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لانگ کوسچن میں ہمیں کن باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اس میں پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں ضروری ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ پر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ یہ دو لانگ کوسچن تھے۔ آج ہم تیسرا لانگ کوسچن اس چیپٹر کا اور آخری لانگ کوسچن پڑھنے جا رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں۔ یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا لفظی معنی دیکھنا ہے۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، بند کر دینا۔ جب آپ نے کسی انویلپ کے اندر، ٹی سی ایس کے انویلپ کے اندر اپنے کاغذات ڈال دیے، اس کے بعد اس کو بند کر دیا، تو ٹی سی ایس کی کمپنی والے اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کوئی مزید کوئی اور اس انویلپ میں کچھ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، بند کرنا، مکمل کر دینا۔ یہ تین معنی ہوا کرتے ہیں ختم کے۔ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ یہ تھی بات لفظی معنی کی۔ اب اگر مفہوم کی طرف آئیں تو ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو تخلیق فرمایا، پیدا کیا، اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی رسول تشریف لائے گا۔ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے، عقیدہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ اس عقیدے کو ہم قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی آیات۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی ہے۔ ایک مقام تو بالکل واضح ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہہ کر ارشاد فرمایا گیا ہے، اور باقی حوالے کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ تکمیل دین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے، دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ اس آیت کا معنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا۔
اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، آخری نبی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کا واضح اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں۔ سورۃ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر 40 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آیت دیکھتے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی اور نبی اور رسول تشریف نہیں لائے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ 2 آیات مبارکہ ہیں، اب کچھ احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے اب دوسرے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بے شمار مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی حدیث پاک جو ہم دیکھتے ہیں، سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین۔ ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، یعنی قیامت تک اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا۔ دوسری حدیث پاک لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی کان عمرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ تیسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو ایک عمارت کی مثال دے کر سمجھایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کو ایک مکان کی طرح سمجھو، ایک بلڈنگ کی طرح سمجھو، عمارت کی طرح سمجھو کہ عمارت میں اینٹیں لگتی ہیں، عمارت تعمیر ہوتی ہے، عمارت بنتی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی آتے رہے اور نبیوں کے آنے کے ساتھ ساتھ نبوت کے مکان کی اینٹیں لگتی رہیں اور نبوت کا مکان تعمیر ہوتا رہا، بنتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ مکان مکمل ہو چکا تھا۔ اس میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، وہ میں نے آ کر پوری کر دی، یعنی میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی اور وہ میں نے آ کے مکمل کر دی۔ اب اس نبوت کے مکان میں کوئی اور اینٹ نہیں لگ سکتی، کیونکہ مکان نبوت کا جو مکان ہے جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ مکمل ہو چکا ہے۔ چوتھی حدیث پاک بنی اسرائیل کی مثال بھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلے نبیوں کی مثال دے کر، بنی اسرائیل کی قوم کی مثال دے کر بات کو واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے پردہ کر جاتا تھا تو اس کی جگہ پر دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا، لیکن میری امت کی رہنمائی میری امت کے علماء کریں گے قیامت تک، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اور پانچویں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، 30 کذاب آئیں گے۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے شخص کو، جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا۔ صحابہ کرام کا نظریہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ دین اسلام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ تمام صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، اس بات پر اتفاق تھا تمام صحابہ کرام کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول تشریف نہیں لائے گا۔ اسی سلسلے میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو کئی لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اس میں سب سے بڑی جنگ جو ہوئی تھی وہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، یمامہ کے مقام پر۔ یہ جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور یہ وہ شخص تھا جو نبوت کا سب سے بڑا دعوے دار تھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں پاورفل۔ تو یہ پاورفل تھا اور اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس جنگ میں جو یمامہ کے مقام پر لڑی گئی، جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی طرف دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی مبارک میں ہجرت مدینہ کے بعد سے لے کے نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک جتنی غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی لڑائیاں ہوئیں، اس میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ تمام غزوات کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن جو یہ ایک جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے لڑی گئی تھی، اس صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا کتنا کامل اور پختہ یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد امت مسلمہ کا اتفاق، تمام امت مسلمہ جو ہے، تمام امت مسلمہ، اس کا اس بات پر اتفاق ہے اور ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول تشریف نہیں لائے گا۔ قانون پاکستان، پاکستان کے قانون 1973 کے اندر 1973 کے قانون کے مطابق یہ بات اس قانون میں درج ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بات لازمی ماننا ہے ہر مسلمان کو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، ان عقائد کے ساتھ یہ بات لازمی درج ہے 1973 کے آئین میں کہ مسلمان صرف وہی ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوگا۔ تو یہاں تک بیٹا ہماری یہ بات واضح ہو چکی ہے، قرآن پاک کی آیات کے مطابق بھی، احادیث مبارکہ کے مطابق بھی، اور امت مسلمہ کے اتفاق، اجماع اور صحابہ کے نظریہ کے مطابق بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ اس کی وجوہات ہم بورڈ نمبر 3 پر دیکھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ نمبر 3 کی جانب۔ اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف نبی کیوں بھیجتا ہے جب اس کی طرف کوئی نبی نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں نبی کیوں بھیجتا ہے جب اس علاقے سے نبی دنیا سے پردہ کر گیا ہو
اور اس کی تعلیمات ختم ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر ایک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت مشرق والوں کے لیے بھی، مغرب والوں کے لیے بھی، شمال اور جنوب، دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں لوگ، ہر ایک کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر علاقے کے لیے رسول بن کر آئے، ہر قوم کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ نبی کیوں آتا ہے؟ کہ جو پہلے نبی آیا ہے اس پر جو کتاب آئی ہے، جو رسول آیا، جو کتاب لایا، وہ کتاب تبدیل کر دی گئی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، قرآن مجید، آج تک 1450 سال کا عرصہ گزر چکا، اس کی زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں آئی، بالکل اسی طرح محفوظ جس طرح نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ نبی کیوں آتا ہے؟ کہ کسی جگہ پر دین کی تکمیل نہ ہوئی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر اگلے نبی آئے، وہ تشریف لے گئے، پھر اگلے نبی آئے، وہ تشریف لے گئے، پھر اگلے نبی آئے، کیونکہ دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر دین مکمل کر دیا گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اس لیے کوئی اور دین لانے کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اور آخری بات، نبی اس لیے آتا ہے کہ لوگ پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تعلیمات کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ اپنا نیا نبی بھیجتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک محفوظ شریعت ہے، دین اسلام ایک محفوظ دین ہے۔ اس کے احکامات میں، قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے احکامات کی بنیاد حدیث پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس شریعت کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر کوئی اور نبی تشریف نہیں لا سکتا۔ یہ ہمارا لانگ کوسچن تھا۔ اب اس کے لانگ کوسچن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس میں سے ممتحن ہم سے کون کون سے شارٹ کوسچن پوچھتا ہے یا ایم سی کیوز پوچھتا ہے، تو اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ ممتحن ہم سے سوال کرتا ہے ختم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نیچے وہ 4 آپشن دیتا ہے، ایک مہر لگانا اور ایک بند کرنا۔ مہر لگانا آپشن موجود ہوگا، یہ اس کا جواب ہوگا، اس پر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول تشریف نہیں لائے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم ہے۔ اب وہ آپ سے کہتا ہے تکمیل دین والی جو آیت ہے وہ کس صورت میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ المائدہ میں ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں وہ پوچھ سکتا ہے، شارٹ کوسچن میں وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ کو یہ آیت دے گا اور کہے گا کہ اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر وضاحت کے ساتھ واضح الفاظ میں کس صورت میں ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ الاحزاب میں ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ دوسری بات، وہ آپ سے یہ آیت دے کر پوچھے گا کہ اس آیت کا ترجمہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس حوالے سے کوئی ایک نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بیان کریں۔ تو اب یہ 4 فرامین آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں تمام نبیوں میں
سب سے آخری نبی ہوں۔ دوسرا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی فرمان بیان کر دیں تو وہ جواب درست ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جنگ یمامہ جو ہوئی، کس مقصد کے لیے لڑی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ جنگ یمامہ کس مقام پر لڑی گئی؟ یہ یمامہ کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ جنگ یمامہ کس کے دور حکومت میں لڑی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں لڑی گئی۔ جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259 صحابہ شہید ہوئے۔ پاکستان کے کس قانون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا لازمی ہے؟ پاکستان کے آئین 1973، پاکستان کے 1973 کے قانون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا مسلمان ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ممتحن آپ سے پوچھا کرتا ہے۔ بیٹا اس کو اچھی طرح تیار کیجئے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔